اور ناظرین جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک بین الاقوامی پہلوان ہیں، جی ہاں انٹرنیشنل ریسلر ہیں، اور ابھی ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں انہوں نے سنگم دوبے جو بھارتی پہلوان تھے ان کو ہرا کر پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر زاہد صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو اطہر صاحب۔ بھائی صاحب آپ ایسے آ رہے ہیں جیسے مجھے پچھاڑنے آ رہے ہیں۔ گڈ ٹو سی یو۔ Good to see you too, sir. ہے نا؟ Thank you for having me. نہیں کوئی داؤ پیش لگائیں؟ ڈیزرٹ سلیم ویسے میرا فنیشر موو ہے، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور 6'5" کی ہائٹ سے اگر کوئی گرتا ہے پھر اٹھتا بھی نہیں۔ اچھا ہم بھی آپ کو جواب میں ایسا شعر ماریں گے کہ آپ بھی یاد رکھیں گے۔ نہیں جیسے مراد شعر آپ کو جہاں پیش کریں گے۔ جی جی پلیز تشریف رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ۔ اطہر آپ کی تشریف آوری کا، سیم آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اطہر جو ٹائٹل آپ نے جیتا ہے انٹرنیشنل چیمپئن شپ کا، یہ کس جگہ مقابلہ ہوا تھا؟ نیپال میں؟ یہ کاٹمانڈو نیپال میں، اور یہ اکتوبر کا واقعہ ہے؟ جی 4 اکتوبر۔ 4 اکتوبر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف دوبے صاحب کو ہرایا یا اور بھی لوگوں کو ہرایا؟ نہیں، جو ٹورنامنٹ تھا اس میں میرا جو میچ تھا وہ صرف سنگم دوبے کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرا اسی کے ساتھ میچ ہوا تو اسی سے میں نے وکٹری لیا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور وہ چیلنج کیا تھا؟ ڈو اینڈ ڈائی، کیا اس کا نام ہے؟ نہیں، بیسکلی میں فائٹ اور ڈائی چیمپئن ہوں۔ فائٹ اور ڈائی، ٹھیک ہے، لڑو یا مرو۔ ارے تو جس کے پاس فائٹ اور ڈائی ٹائٹل ہے اس پہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیلنج کرے آپ اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا 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 اچھا، نام ہی نا فائٹ اور ڈائی، لڑو یا مر جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو آپ فائٹ اور ڈائی کے آلریڈی چیمپئن تھے جی، تو انہوں نے آپ کو چیلنج دیا؟ بالکل۔ اگر میں وہ ہار جاتا تو آج سنگم صاحب فائٹ اور ڈائی چیمپئن بھی ہوتے اور انٹرنیشنل چیمپئن بھی ہوتے۔ اچھا اچھا، وہ دونوں ٹائٹل آج انڈیا ہوتے۔ اچھا اچھا، تو دونوں ٹائٹل پھر پاکستان کے پاس آ جی۔ کیسا مقابلہ رہا؟ کچھ سنگم صاحب نے کیا بیچ میں کتنے راؤنڈ تک چلا وہ؟ بیسیکلی پروفیشنل ریسلنگ میں راؤنڈز نہیں ہوتے، اچھا یہ ایک ہی میچ ہوتا ہے۔ اور یہ کاٹمانڈو نیپال میں تھا تو ادھر کراؤڈ میں کوئی پاکستانی نہیں تھا، جو چینڈنگ ہو رہی تھی وہ بھی ساری انڈیا کی ہو رہی تھی۔ تو مجھے بیچ میں بہت غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ہاں، تو سارے انڈیا کا شور تھا وہاں پہ۔ تو میں نے کافی ساری اسٹریٹجیز بنائی ہوئی تھی کہ میں ایسے کروں گا ویسا کروں گا، لیکن جو میں نے سوچا تھا وہاں پہ کچھ بھی یوز نہیں ہوا۔ اچھا، کیونکہ اس کی اپنی بھی ٹیکنیکس تھی، اس نے بھی سوچا ہوا تھا کہ میں نے پاکستانی کو ایسے ہرانا ہے۔ تو کئی جگہ پہ مجھے اگریسو ہونا پڑا، کئی جگہ پہ ڈیفینسو ہونا پڑا۔ تو پھر میں اس کو رنگ میں لے کے چلتا رہا، میں سمجھ گیا کہ اب یہ ٹیکنیک یوز کر رہا ہے۔ پھر مجھے اپنا فنیشر مارنے آیا، میں وہاں سے ہٹ گیا، تو وہیں سے میں نے اسے اپنا فنیشر ڈیزرٹ سلام پکڑ کے ہٹ کیا اور میں ڈیزرٹ سلام کیا۔ جی، ڈیزرٹ سلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی میرا اپنا موو ہے، میں ایسے اپوننٹ کو اٹھا کے زور سے سلام کرتا ہوں نیچے۔ اچھا، تو 6'5" کی ہائٹ سے، تو وہ پھر کوئی اٹھ نہیں پاتا۔ مجھے جلدی فارغ کر، چائے پینے لگتی ہوں، کوئی نیا اسٹیپ آپ کا۔ تو بہت سارے لوگوں نے سیم کی جو وٹ ہے نا اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ بہت اچھے۔ تو آپ نے پھر ڈیزرٹ سلام اٹھا لیا تھا انہیں دوبے صاحب کو؟ جی اٹھا لیا تھا۔ اچھا جی، ابھی جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا تو وہ پھر اٹھ نہیں پائے۔ یہ دوبے صاحب والی شاٹ تھا؟ بالکل۔ ہوئی 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 ہوئی۔ تو آپ یعنی کہ اٹھا کے صرف یہیں سے پٹکتے ہیں یا اور مزید اوپر اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں، 6'5" ویسے ہی بہت زیادہ ہائٹ ہوتی ہے۔ تو ہوتا نا کسی پہ زیادہ غصہ آ گیا تو ہاتھ اوپر کر لیے تو 4-6 انچ اور نکل جائے گا، وہ تو 7 انچ۔ نہیں، ہاں بیسکلی جمپ کر کے اگر کسی کو ایسے پھینکنا ہے تو تھوڑی جمپ کر کے پھر وہ اور ہائٹ سے زیادہ گرتا ہے۔ اوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ایسا کبھی کیا کسی کے ساتھ آپ نے؟ جی کر چکو۔ کس کے ساتھ ہیں کافی سارے اپوننٹس میرے پہلے۔ اچھا، وہ سلامت ہیں؟ جی، اس وقت تو انجری ہوتی ہے لیکن بعد میں ریکور ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ریکور ہوتے ہیں؟ نہیں واقعی کسی کی ہڈیاں وڈیاں کسی میں؟ بالکل۔ اور یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ ٹف کمپٹیشن کس نے دیا آپ کو لائف میں؟ مزہ آیا آپ کو کہ یار ٹف؟ ابھی یہ ریسنٹ ہی تھا۔ دوبے صاحب والا اچھا تھا؟ اچھا گڈ۔ کیونکہ یہ نیپال میں تھا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ سارے انڈیا کے سپورٹر تھے، تو سب سے ٹف یہی تھا میرا میچ ابھی تک کا۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے یار، اسپورٹس سے نا یہ چیزیں سیم سیکھنی چاہیے کہ اسپورٹس مین جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، مقابلہ ضرور کرتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا اسپورٹس مین ہے وہ اپنے مخالف کی رسپیکٹ کرتا ہے اور احترام کرتا ہے۔ جیسے دوبے صاحب کو انہوں نے ہرایا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یار ٹف کمپٹیشن تھا۔ اسی طرح سے ہمارے ابھی جب ارشد ندیم صاحب جیت کے آئے تو جو ان کے مقابلے میں تھے نیرج چوپڑا صاحب،
ان کی والدہ نے یعنی کہ اپریشیٹ کیا, اور میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو انہوں نے کہا بھی میرے پتر دی طرح ہی ہے. بالکل. ہم نے تو سلور بھی گولڈ ورگا لگ رہا ہے, گولڈ اس کا گیا وہ بھی مارا لڑکا جو محنت کر سب. تو یہ جو چیز ہے اسپورٹس جو ہے نا وہ لوگوں میں مقابلے کی فضا بھی پیدا کرتی ہے, ہیلدی کمپٹیشن, اور لوگوں کو قریب بھی لاتی ہے. پاس بھی لے کر. یس, یہ بڑی اور میرے صاحبہ کی والدہ کو بھی کبھی یہ جو بیان تھا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اسے, اور میں آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی میرے ساتھ, بہت اچھی بات ہے. اپنے اوپوننٹ کا احترام کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ڈیزرٹ سیم ضرور مارنا چاہیے. سیم بھی بتائیے گا کہ عورت مستحکم بھی ہو اور معاشی طور پہ مضبوط بھی ہو, اور حقوق ہیں ہماری روایات کے اندر, کلچر کے اندر, دین کے اندر رہتے ہوئے وہ اس حوالے سے بھی اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ استعمال کر سکے, اور یہ جو انسیکیورٹی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ حلقوں میں, یہ نہ ہو, اور اس بات کو سمجھ سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی بیچ میں کچھ این جی اوز بھی تھیں, کچھ آرگنائزیشنز بھی تھیں کہ جو کہ بہتر طریقے سے جو میسج تھا وہ ایک عام آدمی تک یا کنزیومر اینڈ تک نہیں پہنچ سکا. انہیں ایسا لگنے لگ گیا کہ شاید ان کے جو ہے وہ مطلب باہر ہو جائے گی بات, یا کوئی چیز ایسی انہیں لگی کہ کوئی ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. حالانکہ اس کو اگر ہم عام لفظوں میں بھی سمجھائیں اور ان کو یہی بتایا جائے کہ ایک اچھی تعلیم ہر بچی کے لیے ضروری ہے, اور ہمیں اپنی بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے ان کو بہترین طور پہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, انہیں مکمل طور پہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد وہ کام کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں وہ ان کے شوہر کی, ان کی اپنی ذاتی بھی مرضی ہو سکتی ہے. تو شاید یہ میسج کو ذرا سلو طریقے سے پہنچایا جاتا تو بہتر لگتا. اینڈ ویمن امپاورمنٹ کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں رہا کہ خاتون جو ہے اس کو کوئی برتری حاصل ہے, ایکول اپرچونٹی اور برابری بھی. برتری تو صرف کردار کو اور صلاحیت کو حاصل ہے. جی, اگر آپ میرے سے بہتر ایک بات کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میل جینڈر ہے, اس لیے کیونکہ آپ کو کمانڈ ہے, اس نے اس کام کو سیکھا ہے, اس کام کو سمجھا ہے, اس کام میں بہتر ہے, اس کو وہ ریکگنیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. اور ہم اپنی بہت سی, اب ہماری انڈسٹری چینج بھی ہو رہی ہے, ہماری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ہماری پائلٹس ہیں خواتین ہمارے بہت سے مختلف شعبوں میں, اور یہ بہتر چیز ہوتی ہے. اور جو سب سے اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں اسپیشلی پاکستان کی میں جب بھی بات کرتی ہوں, ایون جو ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا سائڈ بھی ہے, پاکستان از ڈوئنگ گریٹ. ایون اب مڈل ایسٹ کے اندر ہم اتنی چینجز دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت جو ہیں وہ اوپن سائڈ پہ جا رہی ہیں, کہ ایکول اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں. ویسٹ کی طرف دیکھنا اور ان کو ہمیں اس کے میں کسی اس میں کمپیریزن میں نہیں رہنا چاہیے. اور جو بھی بات ہو رہی تھی, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ این جی اوز نے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی معیشت اور ان کا جو وراثتی حق ہے اور ان کا شادی وغیرہ کے حوالے سے جو دین بھی ان کو حق دیتا ہے, اس پر بات کرنے کے بجائے جو کور ایشوز ہونے چاہیے تھے, جو کلچر تھا اور جو ثقافت تھی, اس کے اوپر زیادہ بات کی. اور وہ بھی لگا یہ کہ انہوں نے اس کلچر کی بات کی, اس کلچر کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جو بالکل ویسٹرن کلچر ہے. یہ ہوا بالکل. اور دیکھیے آپ تو خود یہ بات میری بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ کا لکھنے لکھانے سے تعلق ہے, اور آپ لوگوں کی نفسیات بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہے ہیں. ہم اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ دوسرے مذہب سے کسی سے, لیکن کلچر تو سب کو جوڑتا ہے. کلچر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ اگر میرا کلچر ہے تو مجھے اس کو, چاہے اس کے اندر کچھ رسومات ڈفرینٹ بھی ہیں تو, اور دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس کی ایک اوپننس, ایک ٹالرنس جو معاشرے کا ایک بنیادی میرا خیال ہے ہر شہری کا حق ہونا چاہیے کہ اس کو ٹالرنس جو ہے اس کی ہونی چاہیے. ہم اس سے دور ہٹتے گئے اور ہم خود سے تھوپتے گئے چیزوں کو, جہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں. سو میرا بیسکلی پوائنٹ یہی ہے کہ ہم جب یہ این جی اوز کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی جتنا آپ ان کو اپنے اندر دیتے ہیں مواقع, تو اس سے بہتر ہے کہ وہی بات ہم لوگ خود اپنے لوگوں کو بتائیں, کہ کوئی اور باہر سے آ کے مجھے بتائے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اور میرے تو خیال میں جو قوانین موجود ہیں, اگر آپ یہ زور دیں اس وقت, لازم ہے تو ان میں آپ بہتری کرتے رہیں آہستہ آہستہ, ان پہ ڈسکشن ہوتی رہے, بحث ہوتی رہے, مگر اس وقت یہ زور دیا جائے نا کہ جی آلریڈی جو قوانین موجود ہیں, مثلا خواتین کا جو وراثتی حق ہے, جائیداد میں حق ہے, وہ قانون موجود ہے, بالکل اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کرنا چاہیے کیجیے. اسی طرح ہماری بہت سی چیزوں کے اوپر, گھر کے اوپر آپ کے جو اگر آپ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے فائنینسز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ہمارے ریلیجن میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے. اور پھر جو اصل بحث ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کے حوالے سے, وراثتی حق کے حوالے سے, کاروبار کرنے کے حق کے حوالے سے, اپنا
प्रोफेशन का इंतखाब करने के हक के हवाले से वो सारी बहस जो है पीछे चली जाती है. अब फिर आप ये भी देखिए कि स्लोगन्स के हवाले से भी एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि मैं समझती हूँ कि हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस या जितनी NGOs वुमेन डे पे मुख्तलिफ वो निकालती भी हैं, प्रोटेस्ट भी करती हैं, एक अपनी सिंबॉलिक गैदरिंग भी करती हैं, तो वहाँ पे ऐसे स्लोगन्स यूज़ करें जो सोसाइटी से रिलेट करते हो. बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके आप चाहेंगी कि चीज़ को समझा जाए तो वो चीज़ एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है. तो अभी जो स्लोगन्स होते हैं आप आपका उन पे इतराज़ है? मुझे थोड़ा सा है कि हो सकता है कि मेरे गांव में अगर एक बच्ची देख रही है टेलीविज़न या उसका बाप देख रहा है तो शायद वो ये समझे कि अगर शहर में जाके इस टाइप के स्लोगन्स को ये फॉलो करेगी तो वो थोड़ा सा बेसिक तालीम से पीछे हटने की कोशिश करना ना शुरू करे, वो डर ना जाए. सो उनको अपनाइए बजाय इसके कि आप ये सोचें कि रियासत से बाहर से कोई आके हमें सबक पढ़ाएगा और वो आके लोगों को बताएगा कि हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, उनको शादी के बारे में, अपने इश्यूज़ के बारे में समझाएं, बजाय कि हमारा कोई वेस्टर्न एजेंडा उसके अंदर है. मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ बेसिकली. अदरवाइज हमारे मज़हब में हर चीज़ की मुझे लगता है रिलैक्सेशन मौजूद है और इजाज़त जो है बिल्कुल है, बिल्कुल है. हुजूर शादीशुदा हैं आप? नहीं. अच्छा. हमारी गुफ्तगू के बाद इन्होंने सोचा होगा कि अभी रुकी जाए. और कोई मोहब्बत वगैरह की आपने? हो जाती है कभी कभार. अच्छा, कभी कभार. हाँ जी. तो ये कितने अरसे बाद हो जाती है? नहीं ऐसे. अच्छा ये जरा दोबारा कर लें, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई. पहलवान रह गया. मोहब्बत तो बड़े बड़े वो आपने कंफ्यूज कर दिए. आपने कहा था ना हमारे पास भी बहुत सारे दांव हैं. वो उस्ताद बैठे हुए इसलिए जरा. अच्छा दोबारा पूछें. कुश्ती में कभी ऐसा हुआ कि दोबारा हो? तो दोबारा नहीं होगा, जो होगा एक ही बार होगा. अच्छा चलो, मैं आपको अपना जिसे कहते हैं सताना और तंग करना नहीं चाह रहा. तो मोहब्बत जो है वो हुई आपको? जी बिल्कुल. लेकिन दोबारा नहीं होगा, लगेगा एक ही बार. अच्छा. हाँ पहलवान साहब क्या हुआ है? नहीं सर, वो जरा कैमरे में बुरा लगेगा ना, जरा दोबारा कर लें. आप क्यों क्यूट? ये भी रिंग है. नहीं मुझे ये नहीं कहना यही तो चाहिए रिंग था कि है. कभी कभार हो जाती है. नहीं अब तो कभी अब आपने कहा, अब इसके जवाब दे. अब तो दाव देखें लग गया. अब आपने दाव खेल दिया है. अच्छा ठीक है ना? ये तो एडिट तो हो जाएगा ना. नहीं एडिट कैसे हो सकता? मैच शुरू हो जाए, कभी आपने रेफरी से कहा कि 1 मिनट ठहर जाए, मैं पानी पी लूं फिर लड़ूंगा? ऐसा हुआ कभी? नहीं ऐसा नहीं, देखिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये इंटरव्यू दिखाना है, आप थोड़ा हाथ हौला रखें. अच्छा आप दोबारा पूछ लें. बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, बेफिक्र वो होके तो बोलो. पता है. शाह साहब आप भी यार. आपने देखिए शुरू में क्या कहा था, 6 फुट 5 इंच से पटकूंगा तो आप वो नहीं आएंगे. अब मुझे उन्होंने वही बताइए. बैठे बैठे पटक दिए. आपने मेरे से उगलवा लिया. देखिए मेरा बोर्ड इस वक्त बच्चे के साथ है, आप तंग कर रहे हैं. नाज़रीन ये बहुत ही मासूम नौजवान है, बहुत ही प्यारा बच्चा. और हाँ पाकिस्तान की पहचान है. इन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया. मगर आज बात है कि अपने शोबे के पहलवान है और बाकी बहुत ही मासूम और सादा से इंसान है, जो कि हमारे दाव में जनाब बुरी तरीके से वक्त जैसे कहते हैं, तो जो हमने दाव मारा उसमें जकड़े में इस वक्त अतर साहब जो हैं. और मैं इनको निकलने दूं कि न निकलने दूं? नहीं जरूर आप निकालें मुझे. आप ही निकालें. अब आए आप जिंदगी के दाव पेच सीखे. स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. हमारे से मौजूद हैं नामवर रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर मोहतरम अतर जाहिद साहब. हमारे से मौजूद हैं सैम अली दादा साहिबा. आप देख रहे हैं ज़बरदस्त